اچھا جی، 3 قسم کے لیڈر ہوتے ہیں جی. کتنی قسم کے لیڈر کی قسمیں ذرا سمجھ لیں. لیڈرشپ میں نے آپ کو سمجھا دی. لیڈر ایک ایسا انسان ہوتا ہے، ایسا رہنما ہوتا ہے جو ایک جگہ سے اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، لاہور سے اٹھاتا ہے اور اسلام آباد کے پہاڑوں پر وہ نہیں. جو آپ کے ذہن کے اندر آپ کی پستی سے اٹھاتا ہے اور آپ کے ذہن کے پیک لیول تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. اب کائنڈز آف لیڈر ہے. سب سے پہلے کیا آ جائے گا جی؟ بائی برتھ نمبر 1. نمبر 2 بائی سچویشن. نمبر 3 بائی ٹریننگ. اب میں اس کی ایگزامپلس بھی دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں وہ کلیئر ہو جائے. صرف 3 قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں. بائی برتھ لیڈر وہ ہوتے ہیں نبی، رسول، پیغمبر. عام انسان بھی ہوتے ہیں ان میں، اور بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے وہ بائی برتھ ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈرشپ کی، لیکن انہیں بھی نکھارا جاتا ہے. انہیں کون نکھارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود نکھارتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایسے سرکمسٹانس پیدا کیے جاتے ہیں کہ ان کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں، قابلیت ہوتی ہیں، وہ نکھر جاتی ہیں. تو بائی برتھ لیڈر کون ہوتا ہے؟ نبی، رسول، پیغمبر، اس کے علاوہ اور بھی انسان، بڑے انسان. ٹھیک ہے. بائی سچویشن لیڈر. بائی سچویشن لیڈر وہ لیڈر ہوتا ہے بالکل نارمل حالات میں زندگی رن کر رہی تھی، چلتے جا رہے تھے آپ لوگ، اور بڑے سخت حالات آ گئے. کیا ہوا؟ بڑے سخت حالات آ گئے. اب سخت حالات جب آتے ہیں تو کسی ایک بندے کو لیڈ کرنا پڑتا ہے ان سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایک بندے کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس بندے کو جو اگر سچویشن ٹف آ گئی ہے وہاں پہ جو لیڈ کرے گا اسے کیا بولیں گے؟ بائی سچویشن لیڈر. اس کی ایگزامپل ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم ایک وکیل تھے، کامیاب وکیل. ٹھیک ہے، باہر کے ممالک میں بھی جاتے تھے وکالت کے لیے، اور ایک زبردست وکیل مانے جاتے تھے اپنے دور کے. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ بڑے صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی ٹف سچویشن تھی اس وقت کی، کیونکہ قائد اعظم کہاں پہ رہتے تھے؟ بڑے صغیر میں. پیشہ کیا تھا؟ وکیل. ٹھیک ہے، تو جب دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی وکالت کو سائڈ پہ رکھا. اس وقت کے حالات یہ تھے، اس وقت کی سچویشن یہ تھی کہ آپ لوگوں کے لیے لڑتے ہیں، تو آپ نے اپنے پروفیشن کو سائڈ پہ رکھ دیا اور ان کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو آپ اتنے بڑے لیڈر تھے، اتنے بڑے لیڈر تھے کہ بائی سچویشن بنے. پہلے آپ کی فیلڈ کچھ اور تھی، کوئی 10 15 20 25 سال 30 سال کسی اور چیز پہ محنت کی ہے، لیڈرشپ پہ تو کی نہیں. پہلے تو وکالت پہ کی ہے، لیکن جب سچویشن پیدا ہوئی تو آپ کے اندر ابیلٹیز تھیں. سچویشن پیدا ہوئی، آپ نے اس چیز کا عہد کیا کہ میں لیڈ کروں گا. جب آپ نے لیڈ کیا تو اتنے بڑے لیڈر تھے کہ ملک بنا دیا. ملک بنانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو یہ بائی سچویشن لیڈر ہوتے ہیں جو سچویشن کو بھانپتے ہیں اور وہاں پہ اپنی لیڈرشپ ایکسپرٹیز جو سی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ نمبر 1. نمبر 3 پہ آ جائیں جی، بائی ٹریننگ. یہ جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ کی جو مینٹل لیول کی اسٹرینتھ ہے اسے جو بڑھایا جا رہا ہے، آپ کا جو ایکسپوئر ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تیسری قسم کے لیڈرز جو سے ہیں یہ بائی ٹریننگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ بائی ٹریننگ. یہ بھی ٹریننگ حاصل کر کے محنت کر کے تو یہ بھی لیڈر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے ٹاپ پہ کون سے ہوتے ہیں؟ بائی برتھ. سیکنڈ ون پہ بائی سچویشن. تو تھرڈ ون پہ بائی ٹریننگ. از اٹ کلیئر؟ تو کائنڈس آف لیڈر سمجھ آ گیا؟ کسی بچے کو یہاں پہ کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی اور لیڈرشپ کی بھی ایک قسم ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں آپ، یا کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ابھی ریز ہوا ہو. بیٹا میں نے نبی رسول کی اگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہ ہمارا مذہب ہے. ٹھیک ہے، اب اگر انڈیا والے سمجھائیں گے نا تو ہندو تو وہ اپنے بڑوں کو کہیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو آپ نے مذہب کے اس وجہ سے میں نے مذہب کا ٹچ نہیں دیا اس میں. ٹھیک ہے،
یہ مائنڈ بہت زیادہ، جب آپ بہت بڑا سوچیں گے نا تو آپ کی سوچ بدل جائے گی، کسی اور طریقے سے سوچنا شروع کریں گے. اب یہاں پہ کوئی ہندو آپ کو اگر لیڈرشپ پڑھا رہا ہوتا تو اس نے اپنے بڑوں کا کہنا تھا، جو بھی ان کے تھے، گرو نانک سکھ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے گرو نانک کو کہنا تھا، ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرو نانک میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں تھی، ان کا مذہب کچھ اور ہے. مذہب بیٹا ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اسلام کچھ اور ہے، سکھ کچھ اور ہے، ہندو کچھ اور ہے، لیکن ان کے بھی کچھ بڑے ایسے گزرے جنہوں نے بڑی ورکنگ کی ہے، اور اتنی ورکنگ کی کہ انہوں نے اپنے آنے والی جو نسلیں ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی اور بدل کے رکھ دیا، تو وہ لیڈر ہیں. وہ الگ میٹر ہے کہ وہ کافر ہیں یا کیا معاملہ، تو وہ الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے. لیڈرشپ یہ کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم لیڈرشپ پہ جس کی سب سے زیادہ ریسرچ ہے، جو سب سے زیادہ بکس ہیں، وہ جان سی میکسویل ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر. تو بلیور ہے وہ. بلیور سے مراد ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی بلیف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسلام کو، عیسائیت کو، ہندوازم کو، سکھوں کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکولر ہوتے ہیں، جو کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جان سی میکسویل کون ہے؟ بلیور ہے لیکن عیسائی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جو سیکولر ہوتے ہیں وہ کسی کو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ خود ہی سارا سب کچھ ہوا ہے، وہ کسی کو نہیں مانتے ہیں. تو دو گروپس ہیں، ایک بلیور کا ہے اور ایک نان بلیور کا ہے. تو جو بلیور والے ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کے تابع ہوتے ہیں، اور جو نان بلیور ہوتے ہیں وہ سیکولر ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. از اٹ کلیئر؟ تو بیسیکلی یہاں پہ میں نے آپ کو مذہب کا ٹچ نہیں دیا کیونکہ آپ کی سائیکی ابھی چھوٹی ہے، آپ کا لیول ابھی چھوٹا ہے. تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، نبی، رسول، پیغمبر، اور بھی کوئی بھی عام انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر بہت گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوں لیڈرشپ کی. از اٹ کلیئر؟ جی. اینی ون آف یو، اینی ادر؟ نو؟ آگے چلتے ہیں. اچھا جی، لیڈر. لیڈر کون ہے؟ ہو از لیڈر؟ لیڈر وہ ہے جو اپنی ٹیم سے زیادہ ورک کرتا ہے، اپنی ٹیم سے زیادہ. مطلب مثلا میں نے ایک پروجیکٹ لیا ہے کہ جی ایک بلڈنگ بنانی ہے، ایک روم بنانا ہے. میں اکیلا روم بنا سکتا ہوں؟ میں کیا کروں گا، ساتھ میں ایک مستری لوں گا، ایک مزدور لوں گا، ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے. اینٹیں اٹھانے والے الگ ہوں گے، سیمنٹ بنانے والے الگ ہوں گے، بہت سارے معاملات اس طرح. کافی لوگ ملیں گے تو یہ کوئی وہ جو مٹیریل ہے اس کو چھوڑ کے جانے والا ہوگا، کوئی سریے کو چھوڑ کے جانے والا ہوگا. تو بیٹا اگر لیڈر خود بیٹھ جائے، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے، ہمارے ہاں یہ سائیکی بہت زیادہ رواج پکڑ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وائٹ کالر جاب، بس خود بیٹھ جاؤ اور کام کرواؤ. اٹ از ناٹ لیڈر. لیڈر نے خود ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم سے کئی سو گنا زیادہ ورک کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ سارا کام خود کرے، اور جو سارا کام خود کرتا ہے نا وہ بھی لیڈر نہیں ہوتا. جو اپنا سارا کام خود کرتا ہے وہ بھی لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ٹیم کے ساتھ چلتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ ٹیم کے ساتھ. ٹیم کے ساتھ بھی چلتا ہے اور ٹیم سے زیادہ کام بھی کرتا ہے. جہاں پہ مشکل، سب سے مشکل کام آتا ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ لیڈر نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے، تو وہاں پہ خندق کھودی جا رہی تھی. تو ایک صحابی آ گئے، آ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. اپنی قمیض اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب پتھر باندھنے کی سائیکی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ بہت زیادہ بھوکے ہوں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کمزوری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے. تو اگر آپ پیٹ کو دبا لیتے ہیں زور سے یا کوئی چیز باندھ لیتے ہیں تو آپ کچھ عرصہ اور چل لیتے ہیں، کچھ عرصہ اور ورکنگ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن تھی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابی نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا تھا اور کام کر رہے تھے وہ صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کچھ کھانے کو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے تھے. آپ نے اپنی قمیض اٹھائی تو نیچے 2 پتھر باندھے تھے، مطلب آپ کی جو بھوک ہے اس سے بھی پرانی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ لیڈر کتنی ٹف کنڈیشن میں کام کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے زیادہ کر رہے ہیں، اور پتھر بھی 2 باندھے ہوئے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ دیر سے بھوکے تھے آپ، ٹھیک ہے. تو لیڈر جون سا ہوتا ہے، اس نے خود مشکل کام کرنے ہوتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسی میں بیٹھا رہوں
اور ٹیم کو کہہ دوں جی کام کریں، تو ٹیم کبھی بھی ورکنگ نہیں کرے گی. اگر کرے گی بھی تو دل سے نہیں کرے گی. تو لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اس نے لیڈ کا مطلب ہی ہر قسم کی سیکریفائز آپ نے لیڈر نے خود کرنی.